السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر پر جانا یہ کیا کوئی ضروری امر ہے، اور وہ اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مٹی ہے، اب بھلا مٹی ہو گیا ایک آدمی، اس کے پاس اب کیا آنا۔ اسی ضمن میں حضرت ابو درداء سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے، امام بہقی سے روایت کرتے ہیں اور شرح الصدور میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے ایک عالم دین شخص نے بتایا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر ہمیشہ جایا کرتا تھا، لیکن پھر ایسی دل میں خیال آیا کہ یہ مٹی ہے اور اس پر جانے کا کیا فائدہ، تو میں نے باپ کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، تم نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا میں مٹی کے ڈھیر پر آ کر کیا کروں گا؟ تو میرے والد نے کہا کہ اے بیٹے، ایسا نہ کہو کہ جب تم میری قبر پر آتے تھے تو میرے پڑوسی، میرے ہمسائے مجھے بشارت دیتے تھے، اور جب تم واپس جاتے تھے تو میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا یہاں تک کہ تم کوفہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ یہ قبر والے کیسے دیکھتے تھے؟ اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کا واقعہ شاید میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، لیکن ایسی دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے نہ سنا ہو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے، پھر امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں، شرح الصدور میں بھی آتی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو میں بہت آہو بکا کی اور میں ہر روز ان کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جانے میں کمی کر دی، تو ایک دن میرے والد صاحب میرے خواب میں آئے اور مجھے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم نے میرے پاس آنے میں تاخیر کیوں کی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے ہر دن آنے کا علم ہوتا ہے، اس لیے جب تم میری قبر پہ آتے تھے اور میرے ساتھ دفن لوگ بھی تمہاری دعا سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پابندی سے جانا شروع کر دیا۔ اسی طرح شرح الصدور ہی میں ایک اور واقعہ آتا ہے۔ علامہ سلفی کہتے ہیں کہ میں نے ابو البرکات عبد الرحمن کو اسکندریہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری والدہ فرماتی تھی کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، تو وہ فرما رہی تھی کہ اے میرے بیٹے، جب تم میری قبر میں آیا کرو تو میرے قریب بیٹھا کرو تاکہ مجھے انس حاصل ہو اور میرے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ میری والدہ فرماتی تھی کہ میں اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب صاحبان قبر والوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو اس سے ان کو انس حاصل ہوتا ہے، اور ان کے لیے جب دعائیں مغفرت کی جاتی ہے تو وہ انہیں تحفتاً دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اسد بن موسیٰ سے ایک روایت آتی ہے، اسے ابن رجب نے بیان کیا ہے اور پھر شرح الصدور میں بھی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، ایک دن اس کو میں نے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہ تم فلاں شخص کی قبر پر گئے اور وہاں بیٹھے رہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، لیکن عجیب بات ہے میرے پاس نہ آئے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اتنے من مٹی کے نیچے سے کیسے دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ جب پانی شیشے میں ہو تو کیسے نظر آتا ہے؟ تو یہی وہ باتیں جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عالم برزخ کے ضمن میں بھی شیئر کی تھی کہ لوگ عالم برزخ کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر محمول کر دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ وہ برزخ ہے ہمارے لیے، لیکن جو اچھی روحیں ہیں انہیں آنے جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، پھر ان کے مختلف مقامات ہیں جن پر وہ رہتی ہیں۔ اچھا، حضرت ذنون مصری کے جنازے پر بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اسے ابو بکر بن دیان بیان کرتے، ابن عساکر نے بھی اسے روایت کیا، شرح الصدور میں بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مصر میں غلے کے حمام کے قریب کھڑا ہوا تھا، تو اتنے میں حضرت ذنون مصری کے جنازے کو لایا۔ میں نے دیکھا کہ سبز پرندے